بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بدو آپ رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینے کو چلا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ساتھ میں حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینہ کی حدود کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی کا ولادت کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کراہنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ معلوم کرو کون ہے۔ جب پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ آپ خود گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا۔ آپ نے کہا کہ اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینہ آیا ہوں، میں ایک غریب ہوں اور صبح مل کے چلا جاؤں گا، رات زیادہ ہے تو خیمہ لگایا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیوی امین سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگر تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو لے لو گی؟ زوجہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، وقت قریب ہے، چلو آج جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو۔ آپ کی بیوی نے گھی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا۔ آپ نے لکڑیاں اپنے اوپر لاد لی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اہلیہ فوراً کام میں لگ گئے۔ بدو ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں۔ کبھی پانی مانگتا تو آپ دوڑے دوڑے پانی دیتے، کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے تو آپ جواب دیتے، جبکہ اس کو کیا علم کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق خود ہیں۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی، امیر المومنین بیٹا ہوا ہے۔ امیر المومنین کی صدا سن کر اس بدو کی تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئے اور بے اختیار پوچھنے لگا، کیا آپ ہی عمر فاروق امیر المومنین ہیں؟ آپ عمر ہیں، وہی جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں؟ آپ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا؟ آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتون اول لگی ہوئی ہے اور دھوئیں کے پاس آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی اور میری خدمت کرتے رہے تو سیدنا عمر رو پڑے، اس بدو کو گلے سے لگایا اور کہا تجھے پتا نہیں تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ میں چکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر ہوا جہاں ایک بالوں سے گھر بنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنی اور ایک مرد کو بیٹھے دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہوئے، سلام کیا اور اسے دریافت کیا کہ کون ہو۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین کی سخاوت سے فیض یاب ہونے کے لیے ایک دیہات سے آنا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا گھر سے یہ کس طرح کی آوازیں آ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری بیوی درد زہ میں مبتلا ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ دریافت کیا اس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف گئے، اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا آپ کو کسی ایسے اجر میں رغبت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ملے؟ زوجہ رضی اللہ عنہا نے کیا وہ کس چیز کا اجر ہے؟ فرمایا ایک اجنبی عورت درد زہ میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اپنے ساتھ ولادت کا ضروری سامان
کپڑے اور تیل وغیرہ لے لیں اور مجھے ایک پیالہ چربی اور کچھ اناج دانے دے دیں۔ جب وہ لے آئیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلیں، اور خود پیالہ لے کر اس گھر تک پہنچ گئے اور بیوی سے فرمایا کہ آپ خاتون کے پاس چلی جائیں، اور خود اس کے خاوند کے پاس بیٹھ گئے۔ آدمی نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ، آپ نے آگ جلائی اور پیالہ کے نیچے بھی آگ جلا کر اس میں کچھ پکایا۔ اتنے میں خاتون نے بچہ جنم دیا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے بآواز بلند کیا، اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنا دیں۔ اس داتی نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو ڈر گیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے دور ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح بے تکلف ہو جائے جیسے پہلے تھے، اور آپ نے پیالہ اٹھا کر دروازے پر رکھا۔ اپنے اہلیہ سے فرمایا خاتون اس کھانے سے سیراب کرو۔ انہوں نے اسے کھانے کے بعد وہ پیالہ واپس دروازے پر رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ اٹھا کر اسی داتی کے سامنے رکھا اور کہا کہ کھائیے، آپ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ واپس چلیں، اور اس آدمی سے کہا کہ صبح میرے پاس آنا تاکہ آپ کو اتنا کچھ دینے کا حکم دوں جس سے تمہاری معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور آپ رضی اللہ تعالی نے اسے عطا کیا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔